اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طفیع علی علیہ السلام میرے نہایت محترم سامعین، بہت ہی ایک مشکل ترین سمجھ لیں جو بات آج میں شروع کرنے جا رہا ہوں، وہ ایسا پیغام ہے جو ہم میں دھیمک کی طرح داخل ہو گیا ہے، اور ہم اس ایسے جرم میں دھنستے جا رہے ہیں کہ جو ہمیں دھیمک کی طرح ختم کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کیا عمل ہے، اور افسوسناک وہ عمل ہے، اور انہی چند دنوں میں وہ جملے، وہ عمل میڈیا کی زینت بھی بنے ہیں، میڈیا پر بھی آئے ہیں۔ تو مجھے آج سوال ہوا، کیا شیعہ اثنا عشریہ کسی مومن کا جنازہ پڑھنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے؟ افسوس، صد افسوس میرے محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں بہت ہی آسان طریقے سے اور ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، خدا را خود تحقیق کریں۔ سوال سامنے آیا، میڈیا پہ بھی یہ بات آئی کہ فلاں علاقے میں شیعہ مومن کا جنازہ پڑھا کچھ لوگوں نے، تو ان کے علماء نے کہہ دیا کہ آپ کے نکاح جو ہے وہ باطل ہو گئے۔ میرے محترم سامعین، میں اس پیغام کے توسل سے ان تمام عالم دین کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سند کے ساتھ قرآن سے اور احادیث معصومین علیہ السلام سے سند کے ساتھ یہ بات ثابت کریں کہ کسی شیعہ مومن کا جنازہ پڑھنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن اور احادیث سے، کیونکہ ہمارے پاس نبیوں کے سلطان نے یہ دو ہستیاں چھوڑی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دو چیزیں چھوڑی ہیں، خدا را چیزیں نہ کہا کریں، ہستیاں چھوڑی ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اگر قرآن اور اہل بیت کے فرامین میں سے آپ کو کوئی سند ملی ہے تو ثابت کریں کہ مومن کا جنازہ پڑھنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، اور نکاح کا تعلق جنازے سے کیسے؟ آج میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع تھا، آپ کے غلاموں کا مجمع تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی عظمت بیان کرنا شروع کی۔ یہ بات توجہ سے سننا، اور سمجھ تب آئے گی جب آپ تعصب کی پٹیاں اتار کر سنیں گے، کیونکہ جو لوگ تعصب سے سر سے لے کر پاؤں تک غلاف میں ہوتے ہیں، تعصب کے غلاف میں، انہیں خطیب کی باتوں سے کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ وہ خطیب کے جسم سے اور اس کی باتوں سے صرف عیب تلاش کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، آپ نے یہ بات سننی ہے اور تعصب کی عینک اتار کے سننی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی بات کر رہا، آپ لیلۃ القدر کی عظمت بیان فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جب لیلۃ القدر کی عظمت بیان کرتے جا رہے تھے، اور آپ کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکل رہے تھے وہ اثر کر رہے تھے، تو انہی غلاموں میں سے ایک غلام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، آپ کی زبان سے لیلۃ القدر کی عظمت کو سن کر مجھے اب بہت ہی اشتیاق ہو رہا ہے کہ کیوں نہ جلدی لیلۃ القدر کی رات آئے
اور میں اسے حاصل کروں، میں اس میں نوافل پڑھوں، قرآن مجید کی تلاوت کروں، میں اس میں عبادت کروں اور رو رو کر دعائیں کروں تاکہ مجھے لیلۃ القدر کی رات کا وہ نور نصیب ہو جائے۔ میرے محترم سامعین، جب صحابی نے یہ سوال کیا تو نبیوں کے سلطان جو قیامت تک علم رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے غلام کے پورے وجود دل و دماغ کا جائزہ لیا تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا، کیا صحابی تو لیلۃ القدر کی رات کو اتنی شدت سے چاہتا ہے؟ وہاں جو صحابی نے جواب دیا نا، بہت ہی کمال کا جواب ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، جو انسان آپ کی زبان سے سن کر نہ مانے اس کا ایمان کہاں ہے؟ جب آپ نے کہہ دیا کہ لیلۃ القدر اتنی عظمت والی رات ہے تو کون نہیں مانے؟ یہ عاشقوں کی بات ہوتی ہے، یہ سچے غلاموں کی بات ہوتی ہے۔ آئے میرے محترم سامعین، سنیں تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو تو کیا کرے؟ مولا آپ جلدی حکم فرمائے، میں آپ کی بات مانوں گا۔ سرکار نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو دو مومن جو آپس میں ناراض ہوں انہیں اللہ کی رضا کے لیے راضی کر دے، تجھے لیلۃ القدر کی عظمت مل جائے، اس کا ثواب مل جائے گا، اس کا وہ نور تجھے حاصل ہو جائے گا، اور تیرے نامہ اعمال میں قیامت کے دن یہ بات لکھی ہوئی ہوگی کہ اس مومن کو لیلۃ القدر نصیب ہوئی۔ کس کی بات ہے؟ نبیوں کے سلطان کی بات ہے۔ آئے دوسری بات سنیں، دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی، فرمایا، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملے اور تیرے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھی جائے تو ایسا کیا کر، تیری زندگی میں جہاں کہیں تجھے اطلاع مل جائے کہ کوئی مومن فوت ہو گیا ہے اور اس کے جنازے میں تو اللہ کی رضا کے لیے اگر شامل ہوگا، فرمایا اس کا جنازہ تو پڑھے گا، اللہ تیرے نامہ اعمال میں لیلۃ القدر کی رات کا ثواب لکھ دے۔ اب میں حیران ہوں ان تمام علماء سے جو خود کو علماء تصور کرتے ہیں۔ یہاں نبیوں کے سلطان جنازہ پڑھنے والے کو کیا عطا کر رہے ہیں؟ توجہ ہے مومنین، کیا عطا کر رہے ہیں؟ لیلۃ القدر، وہ قدر والی رات جس کی عظمت قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ نبیوں کے سلطان جنازہ پڑھنے والے کو اور اس کے نامہ اعمال میں لیلۃ القدر کا ثواب درج کروانے کی سند دے رہے ہیں، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ کیا پیغام بھیج رہے ہیں دنیا میں آپ؟ کیا لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ کیا آپ کا پیغام بیرون ملک میں نہیں سنا گیا؟ کیا لوگوں نے سن کر وہاں ٹھاٹھا نہیں کیا ہوگا، تمسخر نہیں اڑایا ہوگا کہ یہ ہے اسلام کہ جس میں کسی کے لیے دعا مانگنے سے نکاح باطل ہو جاتا؟ جنازہ کیا ہے؟ جنازہ ایک دعا ہے۔ دن میں کوئی ایسا مجھے اہل سنت بھائی بتا دے کہ اسے دن میں یا کوئی 2 دن میں کوئی شیعہ نہ ملتا، کوئی اس کا دوست نہ ہو۔ جب شیعہ ملتا ہے آپ سے، اہل سنت بھائی ملتا ہے شیعہ سے، تو دونوں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ پر رحمتیں عطا کرے، اللہ آپ پر برکتیں عطا کرے۔ بھائی آپ زندہ مومن پر سلام بھیج رہے ہیں اور اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھ پر رحمتیں بھیجے، اللہ تجھ پر برکتیں بھیجے۔ جب وہی مومن فوت ہو جاتا ہے، زندہ پر سلام بھیجتے ہو، زندہ کے لیے دعا کرتی ہو، تو آپ کا نکاح باطل نہیں ہوتا۔ جب وہی مومن فوت ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے سے آپ کا نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی شریعت ہے؟
یہ کیسے بانی شریعت بنے ہوئے ہیں؟ میرے محترم سامعین، خدا را دنیا کو پیغام اچھا دے، اچھا پیغام دے۔ نبیوں کے سلطان کیا سند عطا فرما رہے ہیں اور آپ کیا دے رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ کیا کل آپ نے مرنا نہیں ہے؟ چند ٹکوں کی بنیاد پر، اپنی جھوٹی انا کی بنیاد پر، اپنی شیطانی وسوسوں کی بنیاد پر آپ لوگوں کو تفرقے میں ڈال رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، کبھی ہماری طرف سے بھی یہ پیغام گیا ہے؟ کوئی آج تک دنیا میں ہمیں بتا دے کہ کسی شیعہ عالم نے یہ کہا ہو کہ اہل سنت کا جنازہ پڑھنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے؟ ہماری طرف سے یہ پیغام نہیں گیا۔ تو میرے محترم سامعین، آپ تو لوگوں کو جو جھوٹی اطلاع دے رہے ہیں کہ وہاں اس کا جنازہ پڑھنے سے آپ کا نکاح باطل ہو گیا، میرے محترم سامعین اب میں کہنے پہ مجبور ہوں، اگر تکلیف ہو تو معاف کر دینا، کہنے پہ مجبور ہوں، جن لوگوں کا کسی مومن کے لیے دعا کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، خدا را وہ اپنے علماء سے پوچھیں ہمارا ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ آپ کے نکاح کی بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے آپ کے نکاح کی؟ جو کسی کے دعا مانگنے سے ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، میرے محترم سامعین پھر اپنی بنیاد ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کی بنیاد کمزور ہے۔ کبھی ہم نے نہیں کہا کہ اہل سنت بھائیوں نے میلاد کرنا ہے تو اس میں ہمارے شیعہ مومن نہ جائیں، ہمارے بچے نہ جائیں۔ ہم بیچتے ہیں، خود جاتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری بنیاد پختہ ہے۔ وہ لوگ کبھی ایسا عمل نہیں کرتے، بچوں کو منع کرتے ہیں۔ کیوں منع کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے ہماری بنیاد کمزور ہے، تھوڑا سا بھی یہ وہاں چلے گئے تو دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ جو بھی نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق سننے جاتا تھا، جب وہ حق سنتا تھا تو کبھی واپس آ کر اپنوں میں نہیں ملتا تھا۔ ہم نبی تو نہیں ہیں لیکن ان کے غلام ضرور ہیں۔ ہم یہ فخر رکھتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو سنتا ہے ہماری باتیں، تو پھر وہ واپس جانے کے لیے سوچتا ہے اب میں کیا کروں، میں نے تو اب حق سن لیا۔ تو میرے محترم سامعین، خدا را لوگوں کو پیغام اچھا دیں تاکہ دنیا میں امن قائم ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔